وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ اس کا ایک ذکر ہو گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ سب نصیحتیں ہیں، وعظ ہے، تذکیر ہے. اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے کے لیے آخر میں کیا کہا گیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. یعنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے یہ نسخہ بتایا ہے. کون کامیاب ہے؟ اس کی ایک لسٹ بتا دی گئی ہے. آئیے ایک ایک چیز پر ہم نظر ڈالتے ہیں. پہلی چیز الف لام میم. اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم. حروف مقطعات میں سے ہے. بڑے بڑے عربی زبان میں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، ان مفسرین نے الف لام میم کو کے بعد اس کی تشریح میں صرف اتنا لکھا ہے، اللہ اعلم بمرادہ ذلک. اس سے کا کیا معنی ہے، اس سے کیا مطلب ہے، اور اس سے کیا مراد ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ الف لام میم کا معنی اور مراد اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، اور ضروری نہیں کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتائی ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں. یہ ضروری ہے. الف لام میم اس کا معنی اور مطلب اللہ جانتا ہے. اس کے بعد والے جملے پر آئیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کو ایک نصیحت یہ کی جا رہی ہے پہلی کہ اس کتاب کو چھونے سے پہلے، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے، اس کتاب کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ عقیدہ اور ایمان پیدا کر لو کہ یہ کتاب شک اور شبہ سے پاک ہے. اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کتاب کے اندر ایک چیز بھی کسی انسان کی اپنی طرف سے داخل کی ہوئی نہیں ہے. اس کتاب کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے. اگر یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اس بات کو اگر تم تسلیم کرتے ہو تو آگے اس کی تلاوت کیجئے. اور اگر شک ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اگر اس کتاب کو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے پڑھو گے اور اس کی تلاوت کرو گے تو یہ کتاب تمہاری زندگی میں رہنمائی کرے گی. اور اگر اس کتاب کو تم کسی دوسرے مقصد سے پڑھو گے تو یہ کتاب تمہاری زندگی کے اندر کوئی رہنمائی نہیں کرے گی. ابو جہل اور ابو لہب اس قرآن کریم کو دوسرے مقصد کے تحت سنتے تھے، ایمان نصیب نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کے گھر جا کر دروازے سے جب دل کی گہرائیوں سے اس کو سنا، اندر گئے، بہن و بہنوئی کو مارا. جب ان کی مار سے بہن و بہنوئی پر کوئی فرق نہیں پڑا تو حضرت عمر نے کہا اچھا لاؤ، کیا پڑھ رہی تھی تم، مجھے بھی سناؤ.
اور جب ان کو سنایا گیا تو حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ ایمان لائے۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ ابو جہل اور ابو لہب نے ہدایت اور رہنمائی کی نیت سے نہیں سنا، ہدایت نہیں ملی۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس کو رہنمائی اور ہدایت کے ارادے سے پڑھا تو ان کی دنیا بدلی، اور پھر ایسی دنیا بدلی کہ اس قرآن کی تعلیم کی برکت سے حضرت عمر نے اس دنیا کے آدھے حصے پر، آدھی دنیا پر تقریباً 22 لاکھ میل مربع میل زمین پر حکومت کر کے دکھلائی اور دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو ایک بکریوں کے چرانے والے بھی حکومت کس طریقے سے کر کے دکھاتے ہیں۔ کہ حضرت عمر فاروق کی اس حکومت پر مہاتما گاندھی جیسی شخصیت یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ عمر فاروق کا عدل، عمر فاروق کا نیائے، عمر فاروق کا انصاف اگر اس دنیا میں قائم کر دیا جائے اور لاگو کر دیا جائے تو یہ دنیا امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے گی اور خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ یہ مہاتما گاندھی نے یہ بات حضرت عمر فاروق کے تعلق سے کہی۔ ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن وہی کے وہی ہیں۔ تو پہلی نصیحت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبے سے اور ڈاؤٹ سے بالکل پاک و صاف ہے، اس کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دے دیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ لوگو اگر اس کتاب کے بارے میں تمہیں شک ہے، اس کتاب کے بارے میں تمہیں ڈاؤٹ ہے، اس قرآن کے بارے میں اگر تمہیں ذرہ برابر بھی، چیونٹی کے سر کے برابر بھی، مکھی کے سر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں، اللہ کہتا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک صورت ہی اس کی طرح بنا لاؤ۔ علماء جانتے ہیں سورتن کہا، ایک صورت، کوئی بھی صورت، سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی صورت نہیں، چھوٹی سے چھوٹی صورت قرآن کی، اسی کی طرح ایک صورت بنا لاؤ۔ قرآن کی 114 صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ کا یہ چیلنج ڈاؤٹ کرنے والے اور شک کرنے والوں کے لیے ہے کہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی تم بنا کر لے آؤ۔ عربی جاننے والے بڑے بڑے یہودی اور عیسائی جو عرب میں پیدا ہوئے نہ اس وقت اس چیلنج کو قبول کر پائے، اور آج بھی جو عرب کے اندر یہودی اور عیسائی ہیں جو عربی بولتے ہیں، آج بھی قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، اکیلے نہیں، تم اپنے حمایتیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی جمع کر لو، سب اکٹھے ہو جاؤ، سب مل کر ایک صورت بنا لاؤ۔ نہیں بنا سکتے۔ جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ نہیں بنا پائے۔ زید حضرت حسان ابن ثابت نے کعبے کی دیوار پر یہی 3 آیتیں لکھ دی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ عرب کے اندر شاعری کا بہت زور تھا، اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو عربوں نے، عرب کے کافروں نے، مکے کے کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو شعر و شاعری کی کتاب ہے، یہ تو محمد اور اس کے ساتھیوں نے بنا ڈالی ہے، یہ تو خود اپنی طرف سے بناتے ہیں، گڑھتے ہیں۔ تو حسان